سے آدھے دن نے مدد کر دی اس کی، اب باقی آدھے دن کے لیے بہرحال وہ فکر مند رہے یا اس کے بارے میں سوچے۔ دوسرا اصول جو نکاح کو باقی رکھنے کا، مضبوط رکھنے کا وہ جو بنے گا وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ نکاح ہو گیا، عورت کے لیے ضروری ہے اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ ایک غلط بات جو ہمارے سماج میں عورتوں میں آ چکی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ چکی ہے، وہ یہ ہے، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے جس شوہر سے، تو اس گھر کے اندر یا اس شوہر کے لیے وہ کوئی خدمت نہیں کریں گی، مکمل طور سے وہ آزاد ہے اور جو کچھ کرنا ہے اس کے شوہر کو کرنا ہے، اس لیے کہ بس میرا نکاح آپ سے ہوا، نکاح ہو گیا، میں اولاد آپ کی بچے پیدا کر رہی ہوں، آپ کی نفسانی تسکین میں آپ کو دے رہی ہوں، تو لہٰذا میرا معاملہ ختم ہوا۔ تو یاد رکھیے بالکل غلط بات ہے، یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اس کو گھسا کر لے، معنی یہ ہے کہ عورت پر واجب ہے وہ کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے، جو معاشرے کا اصول اور عام چلن ہے اتنی خدمت اپنی بیوی کے، اپنے شوہر کی جو ضرور بھی ضرور، اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے اگر ساتھ رہتی تو وہ خدمت کرے، ورنہ غلط فہمی ہوتی کہ ہمارے لیے کوئی خدمت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گی۔ تو آئیے، صحابیات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کیا صحابیات جو دین کو سب سے زیادہ سمجھتی تھی، ان میں سے کسی ایک کا بھی قول ایسا موجود ہے کہ میرا نکاح فلاں سے ہوا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ میری تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارے بچوں کی پرورش کروں گی، باقی سب کام تمہارا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے۔ ہم صحابیات کے واقعات دیتے، امہات المومنین کے واقعات لیجیے۔ امہات المومنین اپنے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں کرتی تھی۔ صحابیات کے واقعات لیجیے، صحابیات خدمت کرتی تھی۔ خود فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی، بیٹی تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنویں سے پانی نکالتی اور آٹے کو چکی میں پیستی، جس کی وجہ سے آپ کے بغل میں باگرے آ گئے تھے، گاٹھیں آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جو ہے فلاں جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے ہیں، جا کر ایک غلام اپنے لیے مانگ لو۔ جب وہ پہنچی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کام کرنے سے جو مجھے باگرے آ گئے، گاٹھیں آ گئی ہے، پانی نکالتی ہوں، آٹا پیستی ہوں، اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، تو کیا ایک غلام آپ دے دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اپنے خاندان والوں کو دینے میں سب سے آخر اور لینے میں سب سے اول آپ کرتے تھے۔ آپ نے کہا تیرے لیے بہتر ہے میری بیٹی کہ تو جو ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ہے، یہ غلام آزاد کرنے زیادہ بہتر ہے، اور آپ نے غلام نہ دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا فاطمہ رضی اللہ عنہ خدمت کر رہی تھی، یہ تھوڑی کر رہی تھی علی رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو بھائی میرا تو نکاح ہو گیا، اب باقی کام تمہارا ذمہ ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تیار کرتی، ہمارے کپڑے دھوتی، والد کے کپڑے دھوتی، گھر کی جھاڑو لگاتی، کنویں سے پانی سینچ کر لاتی، آٹا پیستی اور کھانا بنا کر ہمارے والد کی خدمت کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی خاتون کی یہ سردار ہے، اور اگر یہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو کون سی عورت پھر یہ بول سکتی کہ مجھ پہ خود خدمت جو شوہر کی واجب نہیں؟ آئیے ایک اور واقعہ لیجیے، قرآن سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 گیسٹ آئے، 2 مہمان آئے، آپ نے مہمانوں کے لیے کچھ تیاری کی اور اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ قہا بعجل سمین۔ واقعہ یوں چلتا ہے کہ 2 لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ آپ اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی یہ لوگ آئے مہمان تو ان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی اہل کے طرف گئے، اپنی بیوی کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا ان مہمانوں کے لیے تیار کیا۔ تو گویا اپنے بیوی کے پاس گئے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد وہ تیاریاں کی گئی جو بچڑے کی، تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو سارہ علیہ السلام آتا ہے وہ کھانا پکاتی تھی، خدمت کرتی تھی اپنے شوہر کی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ اپنے اہل کی طرف گئے، یہ نہیں کہ اپنے غلاموں کی طرف بھاگے۔ سب بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بیوی کا یہ کام ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور بیوی جو شوہر کی خدمت کریں گی اس سے اس کا مقام کم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ تھوڑا سوچئے، سماج میں ہر اس انسان کی عزت ہوتی ہے جو کسی کے لیے کام کرتا ہے نا؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو میں کہوں گا عورتوں کے لیے بہترین یہ گائیڈ لائن سے میری یاد رکھیے کہ اگر تم اپنے شوہر کی خدمت کرو گی اور اس کے رشتہ داروں کی جو بجا خدمت ہے، بے وجہ نہیں بجا خدمت کرو گی، تم دیکھو گی اے میری بہنوں کی تمہارا شوہر تمہارا غلام بن جائے گا۔ تم کرتی ہو اس کی خدمت لیکن وہ بنے گا تمہارا غلام۔ تم کرو گے اس کی والد کی خدمت اور اس کی والدہ کی ساس اور جو اپنے سسر کی، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساس اور سسر تمہارے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو خدمت کر کے ایک طرح سے تم ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہو۔
اور دنیا میں ہر کسی کی عزت صرف کام کی وجہ سے ہوتی ہے نا. کوئی ایسا کہتے ہوئے آپ نے سنا یہ سب سے عہدی آدمی لیکن بڑا عزت والا ہمارے سماج میں ہے؟ ایسا سنا کبھی؟ آپ کہتے ہو بڑا آدمی بڑا عزت مآب اس لیے کہ اس نے بڑی کوشش کی اس محلے کے لیے، بڑی کوشش کی اس شہر کے لیے، بڑی کوشش کی امت کو اوپر لانے کے لیے، بڑی محنتیں کرتا ہے رات اور دن امت کے اصلاح کے لیے، بڑی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں جو ہے فلاں چیز حاصل ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ایک عورت جب خدمت کریں گی اپنے شوہر کی تو ایک طرح سے وہ ایک قسم کی غلام ہو جا رہی ہے، لیکن اس غلامی کے ذریعے وہ سب کو غلام بنا لیتی ہے کہ وہ بہو جو اپنے ساس و سسر کی خدمت کرتی ہے اور وہ بیوی جو شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس بیوی کے بغیر نہ شوہر ہلتا ہے نہ ساس سسر ہلتا ہے. اس لیے نہیں کہ بہو پہلے بولیں گی تو آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ کام کر کے آپ نے دل جیت لیا ان کا. بہت سی بار عورتیں سمجھتی نہیں کام نہیں کرے تو عزت ہوتی ہے. یہ بالکل ایک عجیب مسئلہ ہے کہ کام نہیں کرنے سے کیسے عزت ہوں گی یار؟ کام کرنے سے تو عزت ہوتی ہے دنیا میں. تو بہرحال عورت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور وہ اسی طرح کی خدمت ہوں گی جو آپ کے سماج میں چلتا ہے. کوئی ظلم و زیادتی اور بیجا خدمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہاں. جو سماج میں معاملہ ہے کہ جو عورتیں عام طور سے خدمت کرتی وہ آپ بھی کر سکتی. ٹھیک ہے. تیسری چیز، سنہرے